سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 8 اور 9۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، اور ان کو داخل فرما، جنات عدن، دائمی جنتوں میں، التی، وہ، وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، ومن، اور وہ، صلح، جو لائق ہیں، من آبائہم، ان کے باپ دادا سے، وازواجہم، اور بیویوں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، انکا، بے شک، انتا، تو، العزیز، بہت غالب، الحکیم، بے حد حکمت والا ہے، وقیم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچایا، فقد رحمتہ، تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ دعا بھی حاملین عرش کی دعا ہے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ان کو دائمی جنتوں میں داخل فرما۔ اور دائمی جنتیں سے مراد کیا ہے؟ کہ جہاں خزاں کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں فنا کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں بوسیدہ ہونے کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں اختتام زندگی کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں ایسی عمر کا کوئی تصور نہ ہو کہ جس عمر میں انسان لذات سے اپنے آپ کو محظوظ نہ کر سکے۔ یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ جنت کے پھل دائمی ہوں گے، جنت میں بسنے والوں کی جوانی سدا رہے گی، انہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، دانت نہیں گریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ معدہ اس قابل نہ رہے کہ وہ غذاؤں کو ہضم کر سکیں۔ اور جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، ان نعمتوں کی لذت ہر روز نئے رنگ سے سامنے آئے گی، اور وہاں فنا کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ جنات عدن ہیں، دائمی جنتیں، ہمیشہ کی جنتیں۔ یہ عاملین عرش ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس کے دل میں خشخاش کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ہر ایمان والے سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اس لیے وہ فرشتے کہتے ہیں جس کا تو نے ان سے وعدہ کی۔ ومن صلح، اور جو لائق ہیں، کس کے لائق ہیں؟ استغفار کے۔ کافر استغفار کے لائق نہیں ہیں، منافقین استغفار کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، مسجد نبوی کا مقتدی بھی تھا، ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا،
لیکن سب کچھ حلق سے اوپر تھا، حلق سے نیچے سوائے دشمنی یہ دین اور کچھ نہیں تھا۔ دل عداوت اسلام کے لیے بھرا ہوا تھا، دل میں بغض تھا، ہر لمحے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سوچتا رہتا تھا۔ تو یہ مر گیا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ کیوں؟ ظاہراً کلمہ پڑھتا تھا، ظاہراً نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور حضور چونکہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، تو حضور تیار ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہاں سے پکڑ لیا، حضور کچھ بھی ہو جائے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھانے دوں گا، میں اس کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا۔ اگر آج آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو منافقین تالیاں بجائیں گے، ساری عمر منافقت کی، اور آج حضور کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے بخشا گیا، تو منافقوں کو راستہ مل جائے گا۔ سرکار دو عالم اپنی رحیمی اور اپنی رؤوفی کی وجہ سے تیار تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے ہاتھ پکڑا تو اللہ نے قرآن بھیجا جبریل امین کے ذریعے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محبوب، اللہ کا حکم ہے کسی مشرک، کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانی، اور نہ ان میں سے کسی کی قبر پر آپ نے جانا ہے۔ اللہ کا یہ اعلان ہے آپ کے لیے، عمر بن خطاب جو کہہ رہے وہی کرنا ہے، اللہ نے روک دیا۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو کیا ہیں، نہیں ہیں، صلاح خواہ میں نہیں آتے، استغفار کے لائق نہیں ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں منافق بننے سے بہتر ہے انسان کافر بن جائے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جہنم میں منافق کے درجات کافر سے بھی زیادہ نیچے ہوں گے۔ نفاق اتنی بری بیماری ہے جس کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ہم اگر ایک آدمی کے سامنے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور پیچھے جا کر اس کی برائیاں کر رہے ہیں تو منافقت اسی کا نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ ایک شخص کے چہرے پر ہنس کر مل رہے ہیں اور پیچھے گالیاں دے رہے ہیں تو منافقت، اور کس کا نام ہے؟ اور منافقت کسی کپڑے یا منافقت کسی سوتر کا نام تھوڑا ہے جو آپ لے کر ہٹی پر رکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ منافق ہے۔ منافقت اسی کا نام ہے۔ دو دل والے کو منافق کہتے ہیں، دو چہرے والے کو منافق کہتے ہیں، جس کا ایک سامنے کا چہرہ اور ہو، پیچھے کا چہرہ اور ہو، جس کا ایک سامنے کا دل اور پیچھے کا دل اور ہو، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ تو منافقت یہ کفر سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو کیا کہا؟ وَمَنْ صَلَخَ، جو اس لائق نہیں ہے استغفار کے۔ کون؟ کافر اور منافق استغفار کے لائق نہیں ہے۔ اب استغفار کے لائق کون ہے؟ ایمان والے۔ تو وہ فرشتے کیا عرض کرتے ہیں؟ من صلح من آبائہم، اللہ ایمان والوں کو دائمی جنتوں میں داخل کر، اور ان کے وہ باپ دادا جو استغفار کے لائق ہیں، کیا مطلب؟ ایمان والے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، انہیں بھی جنت میں داخل کر، عدن میں۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی جنت میں داخل کر۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو صاحب ایمان ہیں اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ باپ کو بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی جنت میں داخل کر؟ کیوں؟ کہ جب انسان کا سارا کنبہ پاس ہونا تو انسان کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اپنے ہی گھر میں بیوی بھی موجود ہو، نگاہوں کے سامنے بچے بھی موجود ہوں اور ماں باپ بھی موجود ہوں تو گھر کتنا رونق والا ہوتا ہے، گھر میں کتنی بہاریں ہوتی ہیں، انسان کے لیے کتنی زیادہ وہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ ماں کے چہرے پر نگاہ پڑ رہی ہے تو ثواب ہی ثواب، باپ کو دیکھ رہا ہے تو ثواب ہی ثواب، اپنی اہلیہ سے اس نے سلوک کر رہا ہے تو ثواب ہی ثواب، اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے تو صدقہ ہی صدقہ۔ تو دیکھو یہ وہ گھر کتنا با رونق ہوتا ہے کہ جس گھر میں یہ سارے رشتے موجود ہوتے ہیں۔
تو اس لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی خوشیاں دوبالا کر دے جنت میں، جس محل میں ایمان والا جائے اس کی بیوی بھی ہو، اس کے بچے بھی ہوں، اس کے ماں باپ بھی ہوں۔ تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے یہ ملائکہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ دعا کے شروع میں بھی اللہ کی حمد کرنی چاہیے، دعا کے آخر میں بھی اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ انک انت العزیز، بے شک تو بہت غالب ہے، الحکیم بے حد حکمت والا ہے۔ اچھا یہی کہا، یہ کیوں نہیں کہا انک انت الغفور الرحیم؟ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، یہ ہونا چاہیے تھا اس مقام پر کہ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ یہ لفظ یہاں بالکل موزوں آتے تھے، لیکن اس کے بجائے العزیز الحکیم کہا۔ کیوں؟ غالب ہے، تو غالب ہے۔ اگر غالب نہ ہو تو جزا کیسے دے گا؟ جزا تو وہی دے سکتا ہے نا جو غالب ہو، جو غالب نہ ہو وہ بھی کوئی جزا دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں عزیز کا بولا، الحکیم بے حد حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے بولا کہ حکمت والا ہوگا تو جنت میں درجات عطا کرے گا نا، حکمتوں سے ہی تو درجے دیے جاتے ہیں نا، حکمتوں کے بغیر تو درجے نہیں نا دیے جاتے۔ یہ حکمت والا ہی سمجھتا ہے کہ اس کو کیا درجہ دینا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک دکان پر دو ملازم تھے، تو ایک وہ صاحب جو دکان والے تھے ان کا تھوک کا اناج کا کاروبار تھا، تو ایک ملازم ہر روز جو آتا 10 بوریاں گندم، 10 بوریاں چاول، 10 بوریاں دال، تو وہ بیچارہ بوریاں اٹھا کر ریڑے پر لاتا، رکشے پر لادتا، اور ایک وہ تھا جو کاؤنٹر پر بیٹھ کر پنکھے کے نیچے حساب و کتاب لکھا کرتا تھا۔ اب جو حساب و کتاب لکھ رہا ہے اس کی تنخواہ ہے 40,000 اور جو بوریاں اٹھا رہا ہے اس کی 20,000۔ تو وہ بوریاں اٹھانے والا ایک دن تنگ آ گیا تو مالک کے پاس آ گیا، کہنے لگا صاحب مہربانی تو کرو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں ساری دن گرمی میں بوریاں اٹھاتا ہوں، مجھے 20,000 اور یہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر قلم چلاتا ہے 40,000۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اب دکاندار عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کو یوں نہیں سمجھانا پڑے گا کسی مثال سے۔ چند دن گزرے تو سامنے سے اونٹوں کی ایک قطار گزری جس پر اناج لدا ہوا تھا۔ اس نے بوریاں اٹھانے والے کو بھیجا، کہا پتہ کر کے آؤ یہ کیا ہے۔ اب وہ گیا، واپس آیا، جی صاحب یہ سانگلے کی گندم ہے، یہ جا رہی ہے ملتان کو۔ واپس آ گیا۔ اب اس نے کاؤنٹر پر بیٹھے والے کو بھیجا، پتہ کر کے آؤ۔ اس نے کہا، واپس آیا، کہا جی یہ سانگلے کی گندم ہے، گندم کا وزن ہے 400 من، یہ سانگلے کی 72 قسم کی گندم ہے، یہ چلی ہے سانگلے سے، یہ ملتان کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ اوپن ہے، جہاں بھی ان کو ریٹ صحیح لگا یہ بیچ دیں گے، اور اس کا من کا ریٹ جو ہے نا وہ 2,000 ہے۔ اس نے بوریاں اٹھانے والے کو بلایا، کہا فرق سمجھ گئے؟ اب تو نے کہا گندم ہے جا رہی ہے۔ اب یہ ساری معلومات لے کر آیا، کیونکہ میں تاجر ہوں، اگر ریٹ بہو مجھے بس لگتا ہوا اچھا، اگر میں نے خریدنی ہوئی تو مجھے بار بار تو نہیں بھیجنا پڑے گا۔ وہ ساری معلومات لے آیا، اب اگر میں چاہوں تو میں خرید لوں، اس لیے تمہیں کم دیتا ہوں، اس کو زیادہ دیتا ہوں۔ اب یہ حکمتیں جو جانتا ہے وہی درجے دے سکتا ہے نا، اللہ بھی حکمتیں جانتا ہے کس بندے کو میں نے کس درجے میں رکھنا ہے، اس لیے الحکیم کہا۔ اس کے بعد کہا وقیہم السیئات، فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ایمان والوں کو گناہ سے بچا لے۔ یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں اللہ ایمان والوں کو گناہ سے بچا لے۔ ومن تقی السیئات یومئذ، اور جس کو تو نے دنیا میں گناہوں سے بچا لیا، فقد رحمتہ، تو یقینی بات ہے کہ آخرت میں تو اس پر رحم فرمائے گا۔ یہ سچی بات ہے کہ جس کو دنیا میں تو گناہ سے بچا لیتا ہے اسی پر تو آخرت میں رحم فرمائے گا۔ تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اللہ انہیں گناہوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے گناہوں سے بچا لیا اسی پر تو رحم فرمائے گا۔ قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، علی شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، شب جمعہ ہمیشہ 4 رکعت نفل پڑھا کرو عشاء کے بعد،
4 رکعت نفل پڑھا کرو، اس کے بعد بیٹھ کر خوب جی بھر کر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، پھر کچھ دیر میری ذات پر اور تمام نبیوں پر کیا پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو میرے اوپر اور تمام نبیوں پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اس طرح درود پاک پڑھا کرو میرے اوپر تمام نبیوں پر۔ اور اس کے بعد علی پہلے ایمان والوں اور بعد قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے استغفار کیا کرو، اور پھر آخر میں کیا کہا کرو، اے اللہ مجھے جب تک تو زندہ رکھ، یہ عربی کا ترجمہ، اس دعا کا ترجمہ آپ کو بتا دوں، اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ مجھے گناہوں سے بچا کر رکھ، مجھے گناہوں سے۔ فرمایا علی اگر تم اس کے مطابق عمل کرتے رہے تو معاشر میں تم اپنی لحد سے معاشر میں پہنچو گے، اللہ نظر رحمت فرما کر تمہیں ٹھہرائے گا نہیں، سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اور یہ حضرت علی کے لیے نہیں ہے، سرکار کی ساری امت کے لیے یہ حکم عام ہے کہ جو بھی یہ کرے گا اپنی زندگی میں ہر شب جمعہ 4 رکعت عشاء کے بعد پڑھ کر اس طرح اللہ کی حمد و ثنا، حضور کی اور تمام انبیاء پر درود پڑھ کر پھر کیا نا وہ دعا یہ مانگے گا استغفار کر کے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اور کیا کر جب تک تم مجھے زندہ رکھ، گناہوں سے محفوظ رکھ، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے معاشر میں ٹھہرائے گا نہیں، قبر سے معاشر میں پہنچے گا تو اللہ سیدھا جنت بھیج دے گا۔ تو فرشتے بھی یہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، وقیم السیئات ومن تق السیئات فقد رحمتا، اور جو گناہوں سے بچ گیا ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ سے دعا ہے